الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ویورز، ایک مناظرہ جو ہے وہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو کہ آب کوثر میں موجود ہے۔ ایک وقت دو مولوی صاحبان کے درمیان مناظرہ منعقد ہوا۔ مناظرہ طول پکڑ گیا، کئی دن لگ گئے۔ ایک دن جب صبح دونوں مولوی صاحبان مناظرے کے لیے آئے تو آمنے سامنے اسٹیج لگے۔ ایمان اور محبت والے مولوی نے اس دن کی پہلی تقریر میں فرمایا، لوگوں بات سنو، مناظرے کا انجام تو جو ظاہر ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، مطلب جو مناظرے کا رزلٹ نکلے گا وہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن اپنی اپنی قسمت کو دیکھو۔ مجھے 7 دن ہو گئے ہیں۔ یہ وہ والے مولوی صاحب بات کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق محبت رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی قسمت دیکھو، مجھے 7 دن ہو گئے ہیں، مجھے آرام سکون میسر نہیں، دن بھر مناظرہ کرتا ہوں اور رات بھر ورق گردانی کرتا رہتا ہوں، کتابیں دیکھتا ہوں، کہیں مجھے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی حضور انور کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی، اختیار کی، شفاعت کی کوئی بات، کوئی اعجازی شان ملے، میں اسے جمع کرتا ہوں، اور یقیناً میرا مد مقابل بھی رات بھر نہیں سوتا ہوگا، وہ بھی یوں ہی ورق گردانی کرتا ہوگا، لیکن وہ تنقیص کی باتیں تلاش کرتا ہوگا، مطلب کہ کہیں سے کسی کتاب میں مجھے یہ مل جائے کہ حضور کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں بات کا اختیار نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس نے مناظرے میں میرے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، غور کرو، قسمت کس کی اچھی ہے؟ جو حبیب خدا سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمال تلاش کرے، یا اس کی جو اس باعث ایجاد عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عیب تراش کرے، نعوذ باللہ۔ جب اتنی بات کہی اور یہ بات دوسرے مناظر مولوی صاحب نے سنی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی اور اعلان کر دیا، لوگوں سنو، واقعی یہی بات ہے، مجھے آرام کرنا، سونا، کھانا پینا بھولا ہوا ہے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے عیب اور تنقیص کی باتیں ہی تلاش کرتا رہا۔ مجھ جیسا بدقسمت کون ہے؟ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں، میں جھوٹا، میرا عقیدہ جھوٹا، اور آج سے میں اس جھوٹے مذہب سے سچی توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی کئی اور خوش قسمت لوگ بھی طائب ہو گئے۔ مطلب اتنا دیکھیں نا، اس ایک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و اعجاز اور خوبیاں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا بالکل اس کے الٹ کر رہا ہے۔ تو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو باعث ایجاد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت و شان سن کر دل میں کڑتے رہتے ہیں، اور اگر کہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت و شان کا جلسہ ہو تو جب تک جوابی جلسہ نہ کر لے ان کو چین نہیں آتا۔ بخاری شریف ہاتھ میں لیے ممبر پر چڑھ کر ہر ذرہ سرائی کرتے ہیں، اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اگر نبی کو اختیار ہوتا تو امام حسین کو کیوں نہیں بچا لیا، حضرت عثمان کو کیوں نہیں چھڑوا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ بھائی، دنیا میں تو پھونکا پھانکی چل جائے گی، لیکن اگر قبر میں جواب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں ہوش عطا فرمائے۔ محترم ویورز، میں نے ورڈ جو ہے یہ آب کوثر سے آپ سب کو پڑھ کر سنایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اس ویڈیو کا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ آخری بات، درود پاک پڑھتے رہیں، پڑھواتے رہیں، لکھتے رہیں، لکھواتے رہیں۔ درود پاک کی تبلیغ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔